اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، تمام تر تعریفیں اور شکر اس ذات احدیت کے لیے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمکنار فرمایا۔ ہماری گفتگو چند گزشتہ جمعوں سے جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے متقین کی صفات، یا متقین کون ہیں، امیر المؤمنین کی نگاہ میں متقی کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیا گیا جس میں پروردگار عالم نے عزت دار ہونے کا معیار بتایا اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جس نے سب سے زیادہ تقوی اختیار کیا ہے۔ بارہا آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ دنیا والوں کے نزدیک معیارات بہت سارے ہیں۔ دنیا والے دولت و شہرت کو عزت کا معیار مانتے ہیں، دنیا والے کرسی اور منصب کو عزت کا معیار مانتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ ساری کی ساری چیزیں عزت دار ہونے کا معیار نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں بری ہیں، ہو سکتا ہے اگر ان کا استعمال کیا جائے تو یہ چیزیں انسان کے لیے رحمت کا باعث ہو جائیں۔ مال و دولت انسان کے پاس ہونا یہ بری صفت نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال یہ طے کرتا ہے کہ یہ مال اس کے لیے اچھا ہے یا مال اس کے لیے برا ہے۔ اسی طریقے سے عہدیدار ہونا، کسی منصب پر بیٹھنا، یہ بذات خود یہ برا فعل نہیں ہے، لیکن اگر یہ اسی کرسی پر بیٹھ کر یہ مومنین کی مدد کرے، دوسروں کو کام آئے، تو یہی کرسی، یہی عہدہ، یہی منصب اس کے لیے رحمت کا باعث ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی کرسی پر بیٹھ کر وہ دیگر مومنین کو پریشان کرے تو یہ کرسی جو ہے وہ اس کے گلے آ جائے گی اور اس کا عذاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت دار ہونے کا معیار کیا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تقوی الہی پر فائز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت دار کہلائے گا۔ اور متقی کون ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، تقوی کا بنیادی درجہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا، وہ کیا تھا؟ بنیادی درجہ، پہلا اسٹیپ، پہلا زینہ، وہ کیا تھا؟ واجبات پر عمل کرنا، حرام چیزوں سے بچ جانا، ٹھیک ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس پر تمام انسانوں کو جمع ہونا لازم ہے، تمام انسانوں پر لازم ہے کہ جتنے اس پر واجبات ہیں انجام دے گا، جتنے اس پہ محرمات ہیں وہ سب کچھ ترک کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ وہ درجہ ہے جس پر سب کو جمع ہونا ہے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، اس پر سب کو آنا ہے۔ اس کے بعد تقوی کا کچھ لیول ایڈوانس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لیول کون سا ہے، کیسے پتہ چلے کہ ایڈوانس لیول کیا ہے؟ یہ امیر المؤمنین سے اور امام المتقین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ لہذا ہم نے جس خطبے کا انتخاب کیا وہ ہے خطبہ حمام، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 193، جس میں حمام مولا کے پاس آتا ہے، متقین کی صفات پوچھتا ہے۔ مولا بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، بیان نہیں فرماتے، لیکن جب اس نے مولا کو قسم دی تو اب مولا نے یہاں پر متقین کی ایک ایک صفت کو بیان کرنا شروع کیا۔ تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں، آپ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ متقین کی پھر صفات کو بیان کرنا شروع کیا، اور اب تک ہم نے آپ کے سامنے کتنی صفتیں بیان کر دی؟ 15 صفتیں اب تک آپ کے آگے بیان ہو چکی ہیں، 110 صفتیں کل ہیں۔ آج 16ویں صفت آپ کے سامنے متقی کی جو ہے وہ بیان ہونے جا رہی ہے کہ متقی کی 16ویں صفت کیا ہے۔ دیکھیے، آخری صفت آپ کے سامنے کیا بیان کی تھی؟ 15ویں صفت۔ ہم روزانہ یہی کر رہے ہیں کہ اب مکمل صفات کا خلاصہ بیان نہیں کر رہے، بلکہ جو آخری صفت بیان ہو رہی ہے صرف اور صرف اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو 15ویں صفت کیا تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی؟ نہیں، کم خرچ تو نہیں تھا، ہاں، صبر و ایامن قلیلا، یہ وہ ہوتے ہیں، صبر و ایامن کثیرہ، یہ متقی وہ ہوتے ہیں جو کم صبر کرتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عاقبتہم راحۃ طویلا، تھوڑا سا صبر کر کے اللہ سے ایک طویل راحت کا سودا کر لیتے ہیں۔ اور پھر امیر المومنین نے خود فرمایا تجارت مربحہ، کتنی فائدے مند تجارت کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی تھوڑا سا صبر کرتے ہیں اور بدلے میں پروردگار عالم سے ایک طویل راحت لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی ہستیاں ایسی مل جائیں گی کہ جنہوں نے بہت تھوڑا تھوڑا صبر کیا، لیکن اللہ نے پھر انہیں طویل راحت عطا کر دی۔ جناب یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے پریشان ہونے شروع ہوئے، زندان میں گئے، اس کے بعد کتنی پریشانیاں ہوئی، لیکن صبر کرتے گئے۔ پروردگار عالم نے دنیا میں بھی دیا، آخرت میں بھی دیا، دنیا میں عزیز مصر بنا دیا، ٹھیک ہے، جسے ہم اپنی زبان میں پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جناب آسیہ کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی۔ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ، لیکن فرعون کی خدائی کا انکار کر دیا تھا۔ جب انکار کیا تو فرعون جو خود اپنے آپ کو اللہ میاں کہہ رہا تھا، پہلے جو ہے وہ سمجھایا
کہ بھائی باز آ جا، کیونکہ سمجھانا اس کا فرض تھا، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ میاں کی جو بیوی تھی وہی جو ہے وہ راستے سے ہٹ گئی، لہذا جو ہے وہ اس نے سمجھانا شروع کیا۔ لیکن جب زوجہ نے نہیں مانا تو اب اس نے جناب آسیہ کو سزا دینا شروع کی اور ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی اور جناب آسیہ کو بہت خطرناک مرحلوں سے گزارا، لیکن صبر کیا۔ پروردگار عالم نے ایک طویل راحت انہیں عطا کر دی، جنت میں ان کا بہترین مقام ہے، زنان بہشت، 4 جو جنت کی خواتین ہیں ان میں ایک جناب آسیہ کا نام آ گیا۔ لہذا 15ویں صفت تھی کم صبر کرتے ہیں اور ایک طویل راحت لے لیتے ہیں۔ اچھا، اگلی صفت جو متقی کی ہے وہ ہے ارادتہم الدنیا فلم یریدوہا۔ فرمایا 16ویں صفت یہ ہے کہ یہ دنیا ان کا ارادہ کرتی ہے لیکن یہ دنیا کا ارادہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، توجہ کیجئے، دنیا ان کے پیچھے لگتی ہے، یہ دنیا کے پیچھے نہیں لگ رہے۔ ٹھیک ہے، دنیا ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے لیکن یہ دنیا کو بھاؤ بھی نہیں ڈالتے۔ ہماری زبان میں دیکھیے دنیا کی مثال علماء کرام نے بیان کی سائے کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اپنا سایہ، جب آپ کو سایہ نظر آتا ہے تو سایہ آپ کے آگے ہوتا ہے۔ سائے کی مثال کیا ہے؟ اگر آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کریں تو یہ آپ سے اور دور بھاگے گی۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، آپ جائیں گے اس کے پیچھے، یہ آپ سے اور دور ہوتی جائے گی، لیکن جہاں آپ نے اس سے رخ پھیر لیا تو ابھی آپ کے پیچھے ہو جائے گی، ابھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا یہی مثال ہے دنیا کی، اس کے پیچھے جاؤ گے تو یہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائے گی، لیکن اگر تم نے جدھر اس سے رخ پھیر لیا تو پھر یہ تمہارے پیچھے پیچھے آنا شروع کر دے گی۔ تو متقی کی یہی صفت ہے کہ دنیا ان کے پیچھے لگتی ہے لیکن یہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے۔ اب اس میں کئی روایتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، 2 روایتوں پر میں اختصار کرتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، جناب عیسیٰ 2 روایتیں صرف جناب عیسیٰ کے متعلق ہی۔ جناب عیسیٰ اپنے راستے سے ایک دفعہ گزر رہے تھے، نگاہ پڑی ایک پہاڑ پر، اور پہاڑ پر جب چڑھے تو دیکھا ایک عابد ہے، ایک عبادت گزار بندہ ہے جو وہاں پر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے اور جلتی دھوپ میں عبادت کر رہا ہے۔ حالانکہ اسی پہاڑ کے برابر میں ایک غار ہے، اگر چاہتا تو اس غار میں اتر کر بھی عبادت کر سکتا ہے، لیکن وہ چھاؤں میں نہیں کیا بلکہ دھوپ میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سنیے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا تو عبادت کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن تو چھاؤں میں کیوں نہیں چلا جاتا، یہاں جلتی دھوپ میں بیٹھ کر کیوں عبادت کر رہا ہے؟ اس نے سامنے سے جواب دیا، فرمایا اے عیسیٰ، مجھے کسی پیغمبر خدا نے بتایا ہے کہ میری کل زندگی 700 برس کی تو ہے، اب ان 700 برس میں بھی اللہ کی عبادت چھپ کر کروں تو فائدہ کیا ہے؟ کیا زندگی ہے؟ 700 برس کی تو زندگی ہے بس، اب ان 700 برسوں میں بھی میں چھپ کر عبادت کروں اور پروردگار عالم کی خشوع و خضوع سے عبادت نہ کروں تو فائدہ کیا ہے؟ 700 برس تو ملے خالی اور اس کے بعد مجھے گزر جانا ہے یہاں سے، تو میں کیوں نہ بہترین طریقے سے عبادت کروں؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے اور فرمایا تو 700 سال کی زندگی پا رہا ہے، لیکن آخری ایک زمانہ آنے والا ہے جہاں لوگوں کی عمر 100 کے اندر اندر ہوگی اور 100 کے اندر اندر لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے لیے انتظامات ایسے کریں گے جیسے انہیں 1000 سال تک رہنا ہے، اپنے لیے ایسے ایسے مکانات بنانے لگیں گے، اپنے لیے ایسی ایسی جائیدادیں بنانے لگیں گے، اپنے لیے ایسی ایسی آسائشات جمع کرنے لگیں گے کہ ایسے کام کریں گے جیسے ہزاروں سال تک جینا ہے، حالانکہ ان کی زندگی 100 کے اندر اندر رہنے والی ہے۔ فرمایا لیکن تو جیسے 700 سال کی زندگی کا پتہ چل گیا ہے اور تو 700 سال کی زندگی ایسے یہاں پر بتا رہا ہے، ایسے گزار رہا ہے کہ پروردگار عالم نے بس اتنی سی زندگی دی ہے تو کیوں نہ ایسے بہترین عبادت کر کے جو ہے وہ گزار دوں۔ لہٰذا متقی دنیا ان کے پیچھے لگی رہتی ہے لیکن یہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے۔ اس کے بعد اسی شخص نے کہا، فرمایا اے عیسیٰ مجھے ایک اور چیز نے اٹریکٹ کیا ہے، متوجہ کیا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا اس غار میں چلے جائیے اور جا کر دیکھیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس غار میں اترے، جب غار میں اترے تو دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے وہاں پر، ایک ڈھانچہ کہہ لیجیے، ایک اسکیلیٹن کہہ لیجیے وہاں پر پڑا ہوا ہے اور اس کے سرانے ایک تختی لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس تختی پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ انا فلان الملک، میں فلاں بادشاہ ہوں، سنیے گا، میں فلاں بادشاہ ہوں، انا الذی امرت الف سنہ، میں وہ ہوں جس نے 1000 سال زندگی گزاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون؟ بادشاہ کی تختی پر لکھا ہے، میں وہ ہوں جس نے 1000 سال زندگی گزاری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا انا الذی بنیت الف مدینہ، میں وہ ہوں جس نے اپنی زندگی میں 1000 شہر بنائے تھے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ ہوں، 1000 سال کی زندگی، 1000 سال جو ہے وہ جیا ہے اور 1000 شہر بنائے اس نے اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد فرمایا انا الذی تزوجت بالف بئر، فرمایا میں وہ ہوں جس نے 1000 شادیاں کی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انا الذی ہزمت الف عسکر، میں وہ ہوں جس نے اکیلے 1000 لشکروں کو دھول چٹا دی ہے۔
وَكَانَ الْمَصِيرُ إِلَى هَذَا، لیکن دیکھو ذرا میرا انجام یہ ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت مجھے دیکھو اور بصیرت حاصل کرو. ٹھیک ہے، اس نے یہ لکھا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس سے بڑی بصیرت حاصل ہوئی ہے اور میں اس کی وجہ سے یہاں پر عبادت کر رہا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. صلی علی محمد. 16ویں صفت، یہ دنیا کے پیچھے نہیں لگتے، دنیا ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے. ایک اور اسی حوالے سے جناب عیسیٰ کی روایت سن لیجئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، حواری صحابیوں کو ہی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا راستے میں ڈھیر سارا سونا چاندی پڑا ہوا ہے، ذخائر کے ذخائر پڑے. جناب عیسیٰ گزر گئے، حواری رک گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ساتھ. فرمایا کہ یا نبی اللہ اگر تھوڑا سا رک جاتے تو یہ ہم جمع کر کے پھر ساتھ ہو لیتے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، کہاں ان کے پیچھے لگ رہے ہو، انہیں چھوڑو، اگر تم انہیں چھوڑو گے تو خود تمہارے پیچھے آئے گی، چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا یا نبی اللہ ایسا موقع بار بار نہیں آتا، آپ ہمیں یہ جمع کرنے دے دیں اور یہ خزانہ عرصے بعد ہمارے ہاتھ لگا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اسی خزانے کے پیچھے لگے رہو، میں اپنا خزانہ لینے جا رہا ہوں. جناب عیسیٰ چلے گئے اور جناب عیسیٰ روانہ ہوئے اور آئے ایک بیابان میں. وہاں دیکھا ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اس میں ایک بڑھیا رہتی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام گئے اور بڑھیا سے جا کر کہا کہ مجھے کیا اپنا مہمان بناؤ گی؟ اس نے کہا کہ بالکل اپنا مہمان بناؤ گی. جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کی جھونپڑی میں آ گئے. کچھ دیر انتظار کیا تو اس بڑھیا کا بیٹا آ گیا. فوراً جو ہے وہ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ جو آیا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں لگتا، اللہ والا لگتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھو، اچھی باتیں سیکھنے ملے گی، تمہارے لیے فائدہ ہوگا، لہذا تم اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو جب تک یہ گھر میں. جا کر بیٹھ گیا جناب عیسیٰ کے پاس. جناب عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے رہے. اب آپ خود محسوس کیجئے کہ دو بندے بیٹھے ہوں، اجنبی ہوں، اور ایک بندہ مسلسل دوسرے کو دیکھے ہی جا رہا ہو تو بندہ پریشان ہو جائے گا، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام مسلسل اسے دیکھے جا رہے ہیں. تو اس جوان نے کہا کیا بات ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے دل میں کوئی بات ہے، تم کہنا چاہتے ہو لیکن کہہ نہیں سک رہے. فرمایا نہیں کوئی بات نہیں ہے. فرمایا نہیں کوئی تو بات ہے جو کہنا چاہتے ہو، کہہ دو، ہو سکتا ہے میں پورا کر دوں. تو اٹھا اپنی ماں کے پاس آیا، کہا انہیں تو سب پتہ ہے، یہ دل کا حال جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے میرے دل میں ایک بات ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے پورا کروا دیں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا بتا دے، ہو سکتا ہے پورا ہو جائے، اگر پورا ہو جائے تو ہماری زبان میں لاٹری لگ جائے گی، اور اگر بالفرض نہیں پوری ہوتی تو جیسے ابھی زندگی گزر رہی ہے بعد میں بھی گزر جائے گی. فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے. دوبارہ جا کے بیٹھ گیا. جناب عیسیٰ سے کہتا ہے کہ بات یہ میں لکڑ ہارا ہوں، لکڑیاں کاٹنے کا کام ایک مزدور پیشہ ایک فرد ہوں. فرمایا میں ایک دن لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے آ رہا تھا تو راستے میں جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی اچانک سے. فرمایا کیوں؟ فرمایا آوازیں آنے لگی ہر طرف سے کہ ہٹو ہٹو بادشاہ کی بیٹی یہاں سے گزر رہی ہے. فرمایا کہ ہر طرف جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی اور بادشاہ کی بیٹی نے اپنی سواری کی محمل کا جو ہے وہ پردہ ہٹایا. فرمایا جب ہٹایا تو فرمایا اس کی آنکھیں اور میری آنکھیں مل گئی اور یہ ڈیجیٹل کیمرے نے جو ہے وہ تصویر کلک کی اور ایسی دل کی ہارڈ ڈسک میں فٹ ہوئی ہے کہ اب ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہے وہ فوٹو، اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تصویر بار بار میرے ذہن میں آتی ہے، اب اس کی یاد آ رہی ہے مجھے اور میں چاہتا ہوں اس سے شادی کر لوں، حلال کام سوچ رہا ہوں، کوئی بری بات تو نہیں ہے. جناب عیسیٰ نے کہا بے شک. فرمایا لیکن کہاں میری خواہش اور کہاں بادشاہ کی بیٹی؟ جناب عیسیٰ نے کہا اگر میں پورا کروا دوں تو؟ فرمایا کہاں پوری ہوگی؟ فرمایا میں پورا کروا دوں گا. اگلا دن ہوا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کام یاد ہے؟ فرمایا ہاں وہ بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے، پہلا کام یہ بلا دریغ بلا خوف بادشاہ کے دربار میں جا، کچھ لوگ تجھے روکیں گے لیکن رکنا مت، بادشاہ کے پاس جا اور جا کر کے مجھے تیری بیٹی سے شادی کرنی ہے، وہ تجھے کوئی کام بولے گا مجھے آ کر بتا دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے روکا، یہ دربار میں چلا گیا. بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے، تم میرے دربار میں کیوں آ گئے؟ کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. اب سارے جتنے دربار میں تھے وہ ہنسنے لگے، یہ لکڑ ہارا بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرے گا. لیکن بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ کہ ایک ہماری زبان میں کہہ لیجیے بہت بڑا برتن یا بہت بڑا ڈگر جسے بھر کر جو ہے وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات لے کر آ جا، پھر شادی کروا دوں گا. بادشاہ کہہ رہا تھا یہ اس کے بے بس کا کام ہے، اس کی بے بسی ہے، اس میں یہ کہاں کر سکے گا. لہذا جیسے ہی یہ سنا آیا جناب عیسیٰ کے پاس، کہا یہ کہا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ برتن نما چیز اٹھائی، اس میں ریت اور کنکر بھر دیے. جناب عیسیٰ نے دعا کی، اللہ نے اسے جو ہے وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا. اسے اٹھایا اور لے کر چلا گیا. بادشاہ نے دیکھا اور کہنے لگا ایسا خزانہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اتنے سے کام نہیں چلے گا، ایک اور لے آؤ. دوبارہ گیا. جناب عیسیٰ نے پھر یہی فعل انجام دیا اور دوبارہ جو ہے وہ اس کو بھرا اور پھر دعا کی، پھر سونا چاندی بن گیا. لے کر آیا اور جیسے ہی لے کر آیا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو حقیقت کیا ہے، اس سے پردہ اٹھاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، یہ تمہارے پاس سونا چاندی نہیں آ سکتا. اب اس نے ساری داستان سنا دی. اب اس نے کہا ٹھیک ہے
میں تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی بیٹی سے، لیکن ایک شرط یہ کہ جس نے یہ دعا کی ہے وہی نکاح پڑھائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب عیسیٰ آ گئے، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد زندگی گزرنے لگی۔ 1-2 دن ہوئے، بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی، تبھی حکماں سب کو بلایا گیا، بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ بادشاہ کا کوئی بیٹا تھا نہیں، بادشاہ کو قبر میں اتارا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا بھائی بیٹا ہے نہیں، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، اسے ہی بادشاہ بنا دو۔ کل جو لکڑہارا تھا، کل جو مزدور تھا، کل جو مزدوری کیا کرتا تھا، آج وہ بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بادشاہ ہوا، جناب عیسیٰ علیہ السلام جانے لگے۔ اب دیکھیے ایک بندے کے پاس کرسی آ گئی تو تھوڑے سے تیور بدل جاتے ہیں۔ جناب عیسیٰ سے کہا کدھر؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بس جو کام تھا وہ تمہیں دلا دیا، اب میں جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، ایک بات کا جواب دیجئے، پھر جہاں جانا ہو چلے جانا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا میں کل لکڑہارا تھا، آپ نے مجھے بادشاہ بنایا، فرمایا آپ نے ان پتھروں اور کنکر کو ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا جو بندہ ایک لکڑہارے کو بادشاہ بنا سکتا ہے وہ خود کیوں فقیروں کی طرح گلیوں میں گھوم رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ اس لیے کہ مجھے ایک بات بتا کہ کل تلک تو کیا تھا؟ کہا لکڑہارا۔ کہا آج کیا ہے؟ کہا بادشاہ۔ کہا کل تیرا سسر کیا تھا؟ کہا بادشاہ۔ آج کہاں ہے؟ کہا قبر میں۔ کہا کل تو کہاں ہوگا؟ کہا قبر کے اندر۔ فرمایا کچھ سمجھا؟ کہا نہیں سمجھ تو نہیں آیا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ دنیا مستقل قیام گاہ نہیں ہے، یہاں سے گزر جانا ہے، تو جو مستقل قیام گاہ ہے ہی نہیں، جو پرماننٹ ہی نہیں ہے، جو ٹیمپرری ہے، جو عارضی ہے، اسے منہ کیوں لگائے؟ کیوں نہ ایسے بندے سے دوستی کر لے جو ہمیشہ کے لیے ساتھ ہے۔ میں اللہ سے دوستی کر بیٹھا ہوں جو قبر میں بھی ساتھ ہے، برزخ میں بھی ساتھ ہے، اور قیامت میں بھی ساتھ ہی ساتھ رہے گا۔ تو لکڑہارے نے جیسے یہ سنا تو بات دل پر لگی۔ کہا رکیے، اندر گیا، دوبارہ لکڑہارے کا لباس پہن کر آیا۔ کہا چلیے۔ کہا کہاں؟ کہا اس بادشاہ کو لات مارتا ہوں، جو بادشاہ ہمیشہ ساتھ دینے والے نہیں، اس بادشاہ کا کیا فائدہ؟ چلیے اسی کے پاس چلتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اسے ساتھ لیا اور وہیں سے گزرے جہاں ہماری خزانہ جمع کر رہے تھے۔ کہا کہ خزانہ اب تک جمع نہیں ہوا؟ کہا ابھی تک نکل رہا ہے، خزانہ جمع کر رہے ہیں۔ کہا کہ تم اپنے خزانے جمع کرنے میں لگے رہے ہو، میں اپنا خزانہ لے کر آیا ہوں۔ لہذا سامعین محترم، اگر متقی افراد ہو جو دنیا کو لات مارے تو ساری چیزیں خزانہ نہیں ہوتی بلکہ یہ خود خزانہ بن جایا کرتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلندہ، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اقامت فوراً دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي ابن الحسين زين العابدين، ومحمد ابن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر ابن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى ابن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي ابن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد ابن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي ابن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن ابن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع، إني إليك من الراغبين، وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين، اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليه وعليهم۔ صلوات پڑھ دیں مل کر، اللهم صل على محمد وآل